بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوسف علیہ السلام نے سب خاندان کے لوگوں سے کہا کہ آپ سب بازن خداوندی مصر میں بے خوف و خطر بغیر کسی پابندی کے داخل ہو جائیے۔ مطلب یہ تھا کہ دوسرے ملک میں داخل ہونے والے مسافروں پر جو پابندیاں عادتاً ہوا کرتی ہے، آپ ان سب پابندیوں سے متثنی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت شاہی پر بٹھایا۔ والدین اور سب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سجدہ شکر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا تھا، یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سجدہ عبادت تو ہر پیغمبر کی شریعت میں غیر اللہ کے لیے حرام تھا، لیکن سجدہ تعظیم انبیاء سابقین کی شریعتوں میں جائز تھا، جو شریعت اسلام میں ذریعہ شرک ہونے کی بنا پر ممنوع ہو گیا ہے، جیسے کہ حدیث صحیحین میں مذکور ہے کہ کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ حلال نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب دونوں ماں باپ اور 11 بھائیوں نے بیک وقت سجدہ کیا تو ان کو اپنا وہ بچپن کا خواب یاد آ گیا اور فرمایا کہ ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں دیکھا تھا کہ آفتاب و مہتاب اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اس خواب کی سچائی کو آنکھوں سے دکھلا دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کے سامنے کچھ اپنی سرگزشت بیان کرنا شروع کی۔ یہاں ایک منٹ ٹھہر کر غور کیجئے کہ اگر کسی کو اتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑے جتنا یوسف علیہ السلام پر گزرے، اور والدین سے اتنی طویل مفارقت اور مایوسی کے بعد ملنے کا اتفاق ہو، تو وہ والدین کے سامنے اپنی سرگزشت کیا بیان کرے گا، کتنا روئے گا اور رلائے گا، اور کتنے دن رات مصائب کی تان سنانے میں صرف کرے گا۔ مگر یہاں طرفین میں اللہ کے رسول پیغمبر ہے، ان کا طرز عمل ملاحظہ فرمائیے۔ یعقوب علیہ السلام کے بچھڑے ہوئے محبوب پر زند ہزاروں مصائب کے دور سے گزرنے کے بعد جب والد سے ملتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان پایا، مجھے قید خانہ سے نکال دیا اور آپ کو باہر سے یہاں لے، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصائب ترتیب وار 3 میں تقسیم ہوئی ہے۔ اول بھائیوں کا ظلم و جور، دوسرے والدین طویل جدائی، تیسرے قید خانے کی تکالیف۔ خدا تعالیٰ برگزیدہ پیغمبر نے اپنے بیان میں پہلے تو واقعات کی ترتیب کو بدل کر قید خانے سے بات شروع کی، اور اس میں قید خانے میں دل ہونے اور وہاں کی تکالیف کا نام نہیں لیا، بلکہ قید خانہ سے نکلنے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ بیان کیا۔ قید خانہ سے نجات اور اس پر شکر الہی کے ضمن میں یہ بھی بتلا دیا کہ میں کسی وقت قید خانے میں بھی رہا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل خانے سے نکلنے کا ذکر کیا، بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا تھا اس کا اس حیثیت سے بھی ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نکالا۔ وجہ یہ ہے کہ بھائیوں کی خطا پہلے معاف کر چکے تھے اور فرما چکے تھے، اس لیے مناسب سمجھا کہ اب اس کنویں کا کسی طرح سے بھی ذکر آئے تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو۔ اس والدین کی تعویل اور صبر و آزماف مبارکت اور اس کے تاثرات کا ذکر کرنا تھا، تو ان سب باتوں کو چھوڑ کر اس کے آخری انجام اور والدین سے ملاقات کا ذکر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ کیا کہ آپ کو بدوین یعنی دیہات سے شہر مصر میں پہنچا دیا۔ اس میں اس نعمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا وطن دیہات میں تھا، جہاں معیشت کی آسانیاں کم ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شہر میں شاہی اعزازات کے ساتھ اندر پہنچا دیا۔ اب پہلی بات رہ گئی بھائیوں کا ظلم و زور۔ اس کو بھی شیطان کے حوالے کر کے اس طرح بے باک کر دیا کہ میرے بھائی تو ایسے نہ تھے جو یہ کرتے، شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال کر یہ فساد کرا دیا۔ یہ ہے شان نبوت کی مصائب اور تکالیف پر صرف صبر ہی نہیں بلکہ ہر جگہ شکر کا پہلو نکال لیتے ہیں، اس لیے ان کا کوئی حال ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ اللہ تعالیٰ شکر گزار نہ ہوں۔ باخلاف عام انسانوں کی ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں برستی رہے تو بھی کسی کا ذکر کرنا
کرے اور کسی وقت کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کو عمر بھر گاتے رہیں۔ قرآن میں ایسی حکایت کی گئی ہے، یعنی انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دستان مصائب کو 3 لفظوں میں مختصر کرنے کے بعد فرمایا ہے، یعنی میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ۔